ویلکم بیک. سیٹھی صاحب یہ ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں, میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. یہ حسن صاحب ہیں, انہوں نے کراچی سے ایس ایم ایس کیا کہ سیٹھی صاحب آپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز اور پاور پلیئرز کی بات کی ہے لیکن اے این پی اور ایم کیو ایم کی بات نہیں کی. ہاں جی, ایم کیو ایم کی بات مختصراً یہ ہے کہ ایم کیو ایم از اسٹریٹجک پارٹنر آف دا پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ اے ٹیکٹیکل ایلائی آف دا گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ. آج اگر زرداری صاحب کی فیڈرل گورنمنٹ ہے تو ان کے ساتھ ٹیکٹیکل الائنس ہے ان کا, جو کہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے اگر انہیں اشارہ ہو جائے یا وہ سمجھیں کہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے. تو اس لیے اگر کوئی ان ہاؤس چینج ہوتا ہے جس کی سپورٹ فوج کی, جس کے پیچھے فوج کی سپورٹ ہے, تو وہ ادھر چلے جائیں گے. اور اگر کوئی اور ڈی اسٹیبلائزیشن کرنی ہے اور فوج سے اشارہ آتا ہے تو وہ کر دیں گے. اور اگر انہیں اپنے لیے اپنے انٹرسٹ کے لیے کوئی چیز اور فوج کا اشارہ بھی نہ ہو تو وہ اسی قسم کی کام کریں گے. تو ایز آئی سیڈ, ٹیکٹیکلی وہ سارا وقت مینوورنگ کرتے رہتے ہیں ٹو ایکسٹریکٹ میکسیمم کنسیشنز فرام دا گورنمنٹ, جو بھی گورنمنٹ ہو. اور وہ بالکل جائز ہے, ان کی پارٹی ہے, ان کو ووٹس ملے ہوئے کراچی میں, انہوں نے اپنی لوکل کنسیشنز لینی ہے, لوکل گورنمنٹ ہو یا ٹیکسیشن سسٹم ہو یا جو بھی ہو ریسورسز کے اوپر, اور وہ ان کا حق ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ سروائیو نہیں کر سکتے ایز اے پولیٹیکل اینٹی وداؤٹ سپورٹ آف دی پاکستانی ملٹری. انہوں نے 2 دفعہ بڑی مار کھائی ہے ملٹری کے ہاتھ سے. اب وہ اس سچویشن میں نہیں جانا چاہتے, اس لیے انہوں نے انڈر مشرف ایک الائنس بنا لیا تھا. اب وہ برقرار ہیں کہ اب فائنل سے جو ہے کہ ایم کیو ایم کیا کرے گا یا نہیں کرے گا, اس میں تو پاکستان آرمی. تو یہاں تک اے این پی کی بات ہے. اے این پی یوز ٹو بی ویری اینٹی اسٹیبلشمنٹ. جب سے یہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی ہے اب انہیں فوج کے ساتھ کام کرنا پڑا, بیکاز وداؤٹ دا امبریلا آف دی آرمی اے این پی جو ہے وہ اپنی ریٹی, ان کی گورنمنٹ کی ریٹی اسٹیبلش نہیں ہوتی ہے فاٹا میں اور سوات میں اور اس قسم کے علاقوں میں. سو اب اے این پی کو بھی ایک اسٹریٹجک الائنس فوج کے ساتھ کرنا پڑ گیا ہے. پہلے ٹیکٹیکل ہوتا تھا, اب وہ ان کا بھی اسٹریٹجک الائنس کی ریکوائرمنٹ ہو گئی ہے کہ اگر لانگ ٹرم وہاں بیٹھنا ہے اور سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی لینی ہے تو اے این پی کو بھی اب بڑا سوچ کے سمجھ کے کام کرنا ہے کہ فوج کے ساتھ کیسے چلنا ہے اور کیسے نہیں چلنا, بکاز فوج کے بغیر وہاں سیکیورٹی نہیں ہے, اسٹیبلٹی نہیں ہے. تو یہ جو 2 پیریفرل پلیئرز ہیں ان کی ایک اسپیشل رشتہ فوج کے ساتھ بننا شروع ہو گیا ہے, جو کہ پہلے کچھ اور تھا, آج کچھ نیا بن رہا ہے. تو اس کے ساتھ پاکستان کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. فوج کو 2 بڑے کلیئر کٹ پلیئرز سائڈس پہ جو ہیں وہ فوج کو مل گئے ہیں مینوورنگ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں بڑی دلچسپ یہ ڈیولپمنٹ ہے اور آپ آگے دیکھتے جائیے یہ کس قسم کا رول ادا کرتے ہیں. سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ کالر ہیں, ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیب صاحب آپ کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام عدیل صاحب. سیٹھی صاحب 2007 کے بعد سے اعلیٰ عدلیہ کے کا ہر طرف بول بالا ہے اور بہت خوشائن بات ہے, لیکن ایک عام پاکستانی جو غریب ہے, جو لوور مڈل کلاس ہے, اپر مڈل کلاس سے تعلق ہے, اس کا واسطہ پڑتا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ سے, سیشن کورٹ سے, جو لوور کورٹ سے. کیا یہ موجودہ چیف جسٹس اور ان کی جو اعلیٰ عدلیہ کے تمام جو جج صاحبان ہیں ان کی قیادت میں جو ایک جوڈیشل پالیسی کا اعلان بھی کیا گیا ہے, کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو عام پاکستانی ہے اس کو؟ جی عدیل صاحب بڑی مہربانی, میں سمجھ گیا آپ کا سوال. میرا خیال ہے اگر عدلیہ آپ سن رہی ہے تو یہ سوال نیا سوال نہیں ہے. میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کی پوری کوشش ہوگی کہ جس قسم کی وہ ریفارم چاہتے ہیں اور اصلی جسٹس چاہتے ہیں وہ جسٹس ملے. میں سمجھتا ہوں اس وقت کچھ ہکپس چل رہے ہیں ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں. جیسے ہی یہ پولیٹیکل سسٹم سٹیبل ہو جائے گا تو مجھے پوری امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنی پوری توجہ اس طرف کریں گے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, جسٹس فار پیپل ایٹ دا لوور لیول. یہ بڑے لوگوں کا آنا, بڑے لوگوں کا جانا, ایک کو نکالتے ہیں دوسرے آ جاتے ہیں, یہ چلتا ہی رہے گا. اس کو اس طریقے سے ٹارگیٹنگ کے ساتھ یہ ختم نہیں ہوگا مسئلہ. وہاں توجہ دینی چاہیے جسٹس سسٹم کے اوپر, وہاں جسٹس ملنی شروع ہوگی, اوپر بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نور الدین صاحب ٹیلی فون. السلام علیکم سیٹھی صاحب. جی والسلام. سیٹھی صاحب گزارش صرف مختصر ہے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے ہیں پوری سندھ سے, پنجاب سے, سرحد سے, بلوچستان سے, لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے پاس صرف 10 بندے بھی نہیں ہیں جو میڈیا پہ آ کر محترم چیف جسٹس صاحب سے ادب کے ساتھ یہ پوچھیں کہ بڑی مہربانی, میں سمجھ گیا آپ کی بات. میڈیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس میڈیا میں کوئی بندے نہیں ہیں جو یہ سوال جواب کر سکیں چیف جسٹس صاحب کا. میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کا سوال میڈیا پہ نہیں ہونا چاہیے. وہ تو ویسے ہی عدالتوں میں ان کی ججمنٹس آتی ہیں, وہیں عدالتوں میں ہی بحث ہوتی ہے. اور یہ کہنا کہ جی میڈیا کے اندر لوگ پارٹیز کے ہونے چاہیے, میرا خیال مناسب نہیں ہے. ہمیں اپنی ناقص رائے دینے کا موقع ملتا ہے, صحیح ہے غلط ہے آپ پسند کریں یا نہ کریں. کچھ لوگ
ایسی بات کرتے ہیں جو کہ نون کو پسند آتی ہے, کچھ لوگ ایسی بات کرتے ہیں جو نون کو پسند نہیں آتی, اور پیپلز پارٹی کا بھی یہی حساب ہے. یہ میڈیا کی اپنی ایک سوچ ہے, اس کو چلنے دیں, یہ بھی آہستہ آہستہ میچور ہو جائے گی, یہ بھی آہستہ آہستہ ایکسٹریم پوزیشنز چھوڑ کے سینٹر میں آ جائے گی اور بیلنس ہو جائے گی. یہ مت آپ کہیے کہ پارٹیز کو اب میڈیا کے اندر جرنلسٹ کریٹ کرنے چاہیے. ہاں ان کے پاس اسپوکسمین ہونے چاہیے, اور پیپلز پارٹی کے پاس اسپوکسمین ہے. اب جیسی پارٹی ہے ویسی اسپوکسمین ہے. اب آپ کہاں سے آپ بٹن دبائیں گے اور دوسرے قسم کے اسپوکسمین مل جائیں گے. آپ کو فوزیہ وہاب بھی ملیں گی, فرزانہ راجہ ہی ملیں گی, قاہرہ صاحب بھی ملیں گے, بابر روان ہی ملیں گے, تو ٹھیک ہے, اور رحمان ملک صاحب ملیں گے, اور دوسری طرف آپ کو ان کے بھی اسی قسم کے لوگ ہیں. تو اللہ خیر صلی اللہ. صاحب عثمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن نجم سیٹھی صاحب جی عثمان صاحب, گزارش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پورے میڈیا نے ثانیہ شعیب کے چکر میں پھنسا دیا ہے. یہاں پہ 14 سے 18 چلے اب آپ کو میں قطع کامی معاف, وہ ختم ہونے جا رہا ہے, اب تو ٹھیک ہو جائے گا, ان کو لے آئیں گے یہاں. لائن ڈراپ ہو گئی ہے میرا خیال ہے. جی جی اچھا, سوری جی, وہ آپ کی ہماری لائن ڈراپ ہو گئی, مگر آپ کی میں سوال سمجھ رہا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثانیہ مرزا کے اوپر آ گئے, اتنے اور مسائل ہیں, 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ, اور 18, یہ مطلب وی نو دیٹ سر, وی نو دیٹ, وی آر اویئر آف دیٹ. اب کریں کیا؟ آپ یقین کریں کہ جو لوگ اینکر ثانیہ مرزا کی بات کر رہے ہیں اور ان کی تصویریں دکھا رہے ہیں, ان کو بڑی ریٹنگز مل رہی ہیں. اب ہم کیا کریں, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ثانیہ مرزا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صداقت صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام علیکم سر. جی صداقت صاحب. ہاں جی, صداقت اوان ایڈوکیٹ فرام کراچی سر. جی سر. نجم سیٹھی صاحب کیسے ہیں سر؟ حکم. سر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں این آر او سے متعلق. این آر او بہت برا ہے, بہت برا ہے, بہت برا ہے. اس سے جو گینر ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی, میاں نواز شریف, شہباز شریف اور دوسرے لوگ سارے اس میں ہیں. نہ این آر او آتا, نہ پرویز مشرف کی چھٹی ہوتی, نہ فیئر الیکشن ہوتے, نہ میاں نواز شریف واپس آتے, نہ شہباز شریف واپس آتے. تو آخر ایک پارٹی کے اگینسٹ میں, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ میں. بڑی مہربانی جی, مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کس طرف ڈسکشن کو لے جا رہے ہیں. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہی جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. میں نے بھی اسی قسم کی آج بات کی ہے کہ یہ آپ جیسے لوگ, بہت سے لوگ, آپ نے آج ٹیلی ویژن پہ آپ نے کہا ہمیں ایس ایم ایسز آتے ہیں, لوگ مجھے فون کر کے یہ کہتے ہیں. میں یقین کریں کہ میں میرے خیال تھا کہ اتنی ٹرن نہیں ہو رہی ہے سچویشن, بٹ سچویشن اچھی خاصی ٹرن ہو رہی ہے. وہ جو میں پہلے دیکھ رہا تھا این آر او کے خلاف جذبہ, اب وہ لوگ تھک رہے ہیں اس سے. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہے, کہاں ہم پھنستے جا رہے ہیں, اب چھڈو اس بات کو بھی, چھوڑو اس بات کو. لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں آگے لے کے چلیں, ہمارے دوسرے مسائل کی طرف چلیں. اور یقین کریں اس میں تنقید میاں صاحب کی بھی ہو رہی ہے, جوڈیشری کی بھی ہو رہی ہے, اور زرداری صاحب کی بھی ہو رہی ہے, اور اس سیکشن میڈیا کی بھی ہو رہی ہے جو اس چیز کو اچھال رہا ہے کہ اسی چیز میں ہم لوگ پھنسے رہیں, انہی چیزوں کی باتیں کرتے رہیں, اور جو عوام کے مسائل ہیں اس کی طرف ہم بات ہی نہ کریں. صاحب اعزاز صاحب ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نجم سیٹھی صاحب, میرا آپ سے سوال ہے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی پاکستان کی جو فوج ہے وہ سولین کے نیچے کنٹرول میں آ سکے گی؟ ایک. اور دوسرا یہ بتائیے نجم صاحب کہ آپ خود فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اور سولین اسٹیبلشمنٹ کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں, آپ یہ بتائیے گا کہ کیا جنرل کیانی کی ایکسٹینشن ہو جائے گی یا پھر کوئی نئے جنرل صاحب تعینات کیے جائیں گے یہاں پر؟ بڑی مہربانی جی. کیا فوج سول ملٹری ریلیشن سویلینز کے حق میں کبھی ہوں گے کہ نہیں؟ کیوں نہیں, اس میں دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے. فوج نے لیڈرشپ کی ہے, فوج نے ملک کی حکومت کی ہے, خود تو نہیں جائیں گے کہیں بھی. آپ اگر اچھی گورنمنٹ دیں گے, آپ کا پرفارمنس اچھا ہوگا تو فوج کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور آپ اگر اسی قسم کی حرکتیں کرتے رہیں گے, لڑائی جھگڑے کرتے رہیں گے, تو پھر فوج پھر حاوی ہو جائے گی. تو یہ دیکھیے, یہ آپ فوج کی طرف نہ اشارہ کریں, آپ سویلینز کی بات کریں. سویلینز مسٹ گیٹ دا ایکٹ ٹوگیدر. ڈیلیوری دیں گے تو کوئی بھی فوج کی طرف نہیں جائے گا. جب میاں صاحب کے خلاف کو ہوا تھا تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی کہ فوج آ گئی ہے. ہر دفعہ جب فوج انٹر کرتی ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. یہ کیا فینومینن ہے؟ یہ ہماری غلطیاں ہیں نا, ہماری کوتاہیاں ہیں نا. ہم یہ سچویشن کریٹ کرتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ ہم نے یہ پھر سچویشن کریٹ کر دی. آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں فوج نے کتنی زبردست کام کیا ہے سوات کے اندر, اور فوج نے امریکہ کو کس طریقے سے قابو میں لیا اور صحیح طریقے سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اب تو فوج کا تو پرچم بڑھتا جا رہا ہے نا, ابھر رہا ہے وہ. تو آپ ایسی قسم کی حرکتیں کریں گے, آپ نیچے چلے جائیں گے, فوج اوپر آ جائے گی, پھر آپ کیوں پوچھیں گے کہ جی فوج اوپر کیوں آ گئی, لوگ فوج کو کیوں سلوٹ کرتے ہیں. گیٹ آر ایکٹ ٹوگیدر, لیٹس ڈو آ ہوم ورک, لیٹس ڈو ریکنسیلیشن.
تو فوج تو ڈزنٹ وانٹ ٹو کم آن ٹو دا سین. ہم تو ہمیشہ سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں جس میں پھر وہ آ جاتے ہیں. سیٹھی صاحب انہوں نے ویسے بھی پوچھا تھا جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کا. جنرل کیانی کی ایکسٹینشن جی میں نے نہیں دینی. اگر میں نے دینی ہوتی یا نہ دینی ہوتی تو میں آپ کو بتا دیتا, مگر وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے, مگر وقت ختم ہو گیا ہمارا. چھوڑ دے وقت ختم ہو گیا, بہتر یہی ہے چھوڑ دیں. سیٹھی صاحب بڑی مہربانی, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. ایک بات سیٹھی صاحب نے کہی, میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ سیاستدان اپنی کریڈیبلٹی بہتر کریں, نہ وہ زرداری صاحب جیسے ہوں اور نہ اور پولیٹیشینز جیسے ہوں. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا, یہ فیڈ بیک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.